تو عائشہ نامی عورت جس نے خودکشی کی ہے، عائشہ عارف اس کا نام آ رہا ہے، کوئی اس کے بارے کے اندر اظہار افسوس کر رہا ہے اور کوئی اس کی تعریف کے اندر نظمیں پڑھ رہا ہے، تو ہر ایک انسان اپنے اپنے مزاج کے مطابق یعنی کہ اپنے اظہار کا خیال کر رہا ہے۔ تو بات دراصل یہ کہ انسان کے اوپر حالات آتے رہتے ہیں۔ اب ان کا کہنا تو یہی ہے کہ ان کو خامد جہیز کی وجہ سے تنگ کرتا تھا کہ اپنے والے سے جہیز لے کے آ، اپنے والے سے پیسے لے کے آ، یہی اس کی یعنی کہ زندگی کے اندر جب سے اس کا نکاح ہوا تو یہی اس کی باتیں چل رہی تھی۔ غرض یہ کہ اس کے گھر کے اندر سکون نہیں تھا۔ تو یاد رکھنا کہ زندگی کے ایام تبدیل ہوتے رہتے ہیں، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ انسان حوادثات سے تنگ آ کے اپنے آپ کو خودکشی کر لے، اپنے آپ کے ساتھ خودکشی کر لے، اپنے آپ کو جان سے مار دے، اپنے آپ کو ختم کر دے، شرعی طور پہ کوئی اس کی نظیر نہیں ملتی، کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اگر دکھ آ گئے اس کے اوپر، حوادثات زمانے نے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، تو اس کے اوپر صبر کرتی اور اللہ اس کو اجر عظیم عطا فرماتا۔ تو خودکشی کرنا تو کسی حال کے اندر بھی جائز نہیں ہے، خودکشی کرنا کسی حال کے اندر بھی جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ انسان کی زندگی تو اتنی قیمتی ہے، انسان کی زندگی اتنی قیمتی ہے، اگر کوئی زمانہ کوئی یعنی کہ ایسا حالات انسان کے اوپر آ جائیں کہ انسان کے گھر کے اندر کھانے پینے کا کچھ سامان نہ ہو، یا انسان جنگل کے اندر ہے جہاں بھوک سے مر رہا ہے، اب اس کو یقین ہے کہ میرے آخری لمحات ہیں بھوک اور پیاس کی وجہ سے، اور جستجو کے باوجود مجھے کہیں پہ کوئی خوراک نہیں ملے گی، کوئی حلال چیز مجھے کہیں نہیں ملے گی، اگر میں جستجو کے اندر پڑ جاؤں تو بہت دور ہے، کہیں پہ کچھ نہیں مل رہا مجھے، اگر میں اتنی دیر زندہ رہوں اگر کچھ نہ ملا تو میں مر جاؤں گا۔ اب اگر اس کے سامنے کوئی حرام چیز پڑی ہوئی ہے، مردار پڑا ہوا ہے، اب شریعت کیا کہتی ہے؟ فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ، اگر اس کے دل کے اندر زیادتی نہیں، وہ زیادتی کا شکار نہیں ہے، وہ مزے اور حرام مال کا خوگر نہیں ہے، لیکن نفس بچانے کے لیے، جان بچانے کے لیے، زندگی بچانے کے لیے اس کو شریعت اتنی اجازت دیتی ہے کہ اب حرام اتنا کھا، اتنا جناب جی مردار کھا لے جس سے تیری زندگی بچ جائے۔ تو اگر خودکشی کرنا ہوتا تو انسان زندگی سے جب تنگ آ گیا، اس کے لیے کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، تو اب کہتا یہ تو حرام ہے، میں کیوں کھاؤں، میں زندگی کے کیوں بچاؤں، میں تو اپنے آپ کو مار ڈالوں گا۔ شریعت کہتے ہیں نہیں، شریعت کہتی ہے نہیں، بھوک سے اپنی جان کو نہ مار۔ اگر تجھے کوئی چیز حلال نہیں مل رہی، تجھے خوراک نہیں مل رہی، مردار سامنے پڑا ہوا ہے، تو اتنا کھانے کی گنجائش ہے، شریعت تجھے تیرے لیے حلال کر دیتی ہے کہ وہ وقتی طور پہ کہ تو کھا سکتا ہے، اپنی جان کو بچا سکتا ہے، زیادتی نہ ہو، تجاوز نہ ہو، نفس کو بچانا ہو، جان کو بچانا ہو، زندگی کا تحفظ ہو، تو پھر گنجائش نکل سکتی ہے۔ تو جب اتنے حالات کے اندر خودکشی شریعت ہماری اجازت نہیں دیتی، تو اگر کوئی خامد ایسا بے وقوف انسان ہے جو اپنی بیوی کو تنگ کرتا ہے، خواہ مخواہ کے جہیز کا مطالبہ کرتا ہے، اس کو تانے دیتا ہے اور اس کی مار دھاڑ کرتا ہے، تو عورت کو چاہیے صبر کرے۔ اگر نہیں نبھا ہو سکتا تو اسلام نے، شریعت نے، اللہ کے فرمان نے، اللہ کے کلام نے، پاک نبی کے فرمان نے اور بہت سے راستے زندگی گزارنے کے عطا کیے ہیں، ان فارمولے کے اوپر عمل کرو، پاک نبی کے فرمان کے مطابق چلو، زندگی گزارو، زندگی بچ جائے گی۔ لیکن یہ کہیں نہیں ہے کہ انسان حالات سے تنگ آ کے اپنی جان کی بازی ہار دے، خودکشی کر لے، تو یہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ باقی رہا اگر اس عورت نے خودکشی کی ہے، میں نے تو ایک ویڈیو سنی ہے، تو باپ اس کو جناب جی پتہ نہیں کیا بیچارہ کر رہا ہے کہ تیرا نام عائشہ ہے، ام عائشہ صدیقہ والا نام ہے، کل قیامت کے دن کیا تو منہ دکھائے گی، بیٹا تجھے قرآن کا واسطہ دیتا ہوں، بیٹا تیری ماں رو رہی ہے، ماں اس کی بیچاری رو رہی ہے کہ بیٹا آ جا، ہم تیرے لیے کوئی اور انتظام کر دیتے ہیں۔ اس بیچاری کا باپ کہتا ہے کہ میں آپ کا کیس لڑوں گا،
वो कहती है नहीं, अब मैं ज़िंदा नहीं रहना चाहती, अब मेरी ज़िंदगी के दिन ख़त्म हो गए हैं, अब मैं इसको आज़ाद छोड़ना चाहती हूँ। ये कोई इसकी हकीकत नहीं है और कोई इसका ये कसूर नहीं है, लिहाजा इससे उसको इज्तिनाब करना चाहिए था। बाकी रही उसकी ज़िंदगी गई गई, ठीक है, हम ये नहीं कहते कि वो मर गई है और जनाब जी उसका अच्छा हो गया, नहीं, उसका खामद कहता गलत कहता था, खामद के मुतालबात गलत थे, खामद की बातें गलत थीं, खामद जालिम बन रहा था, उसको इस तरह नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब उसका भाई और बाप और वरसा उसकी तरफदारी कर रहे हैं बेटी की, और बेटा तू इस तरह ना कर, हम तुझे आज़ाद करवाना चाहते हैं, तुझे तलाक दिलवाना चाहते हैं, वो कहते कि मैं नहीं, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती है, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती, मैं तो, मेरी जिंदगी के दिन खत्म हो गए, अब मैं जनाब जी दुनिया को मुंह नहीं दिखाना चाहती, अब मैं हवा बन चुकी हूँ, हवा के अंदर लहराना चाहती हूँ, ये खूबसूरत पानी मेरे लिए मुबारक का, आज मुबारक का दिन है, खुदकशी करना मुबारक का दिन होता है, खुदकशी करना तो हराम है, हर हाल के अंदर हराम है। इसलिए ठीक है, वो बेचारी सिनफ नाजुक थी, औरत थी, उसके जज्बात थे, वो दुनिया से चली गई, लेकिन बहरहाल उसका ये नज़रिया, उसका ये ख्याल गलत था। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझ नाचीज़ को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल की तौफीक अता फरमाए।